عزیزان گرامی، آج ہم دنیا کی محبت میں اتنے مستغرق اور اتنے ڈوب چکے ہیں کہ ہم نے اپنی قبر کو، ہم نے حشر کے میدان میں جانے کو بھلا دیا، اپنی موت کو بھلا دیا۔ ہم بھول گئے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، ہمیں دنیا چھوڑ کے بھی جانا ہے۔ عزیزان گرامی، کبھی ہمیں اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ یار قبر کی منزل کیسی ہوگی، حشر کے میدان میں کیا ہوگا، اور دوزخ کے بارے میں کبھی اللہ توفیق دے تو ہم پڑھ کر کے دیکھیں یا سن کر کے دیکھیں کہ دوزخ کے بارے میں کیا ہوگا، دوزخ کا معاملہ کیسا ہوگا، میزان پر ہمارا کیا ہوگا، میزان پر ہمارے نام اعمال تولے جائیں گے تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے اتنا سخت منظر ہوگا وہاں، اللہ اکبر، سارے لوگ اللہ کے خوف سے، اللہ کے قہر و غضب سے کانپ رہے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ میزان عمل، نام اعمال کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیے جانے کے بارے میں غور کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے غور فکر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ حساب کتاب ہوگا وہاں پر۔ جس نے کیا کیا دنیا میں، کس نے اچھے کام کیے، کس نے برے کام کیے، ہر چیز کا حساب ہوگا وہاں پر۔ اس لیے حساب کتاب کے بعد 3 جماعتیں ہو جائیں گی لوگوں کی، 3 گروہ میں بانٹ دیے جائیں گے لوگ۔ ان میں سے پہلی جماعت تو وہ ہوگی جس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی، تب آگ سے ایک سیاہ گردن نمودار ہوگی جو انہیں اس طرح اچک لے گی جیسے پرندہ دانا اچک لیتا ہے۔ انہیں لپیٹ کر اسی آگ میں ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر پکار کر کہا جائے گا کہ ان کی بدبختی دوامی ہے، ان کے لیے کسی بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی، ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں، بلکہ ان کو اس تکلیف میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے اتنا سخت منظر ہوگا۔ پھر دوسری جماعت وہ ہوگی جس کی کوئی برائی نہیں ہوگی، کوئی بھی برائی نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس دن ندا آئے گی کہ میری حمد بیان کرنے والے، میری تعریف بیان کرنے والے، میرا ذکر کرنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے میرے نیک بندے کھڑے ہو جائیں، بے خوف و خطر کھڑے ہو جائیں۔ وہ کھڑے ہوں گے، بڑے اطمینان سے کھڑے ہونے کے بعد ان کو حکم ہوگا کہ جاؤ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور کہا جائے گا جنت میں داخل کرنے کے بعد کہ ان کے لیے اب کوئی تکلیف نہیں، ان کے لیے کوئی دکھ نہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں، بلکہ ان کو اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشی ہی خوشی ہے۔ تو دیکھیے یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارا ہوگا۔ اور تیسری جماعت وہ ہوگی جن کے نام اعمال میں نیکیاں گناہ دونوں برابر ہوں گے، لیکن انہیں خبر نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنے عذاب کا اظہار فرمائے۔ ان لوگوں کے نام اعمال میں گناہ نیکیاں لپٹی ہوں گی، ان کے نام، ان کے اعمال میزان کیے جائیں گے، یعنی ان کے اعمال تولے جائیں گے تو ان کی آنکھیں نام اعمال کی طرف ہوں گی، کون سے ہاتھ میں آتا ہے، میزان کا پلہ کدھر جھکتا ہے۔ اور یہ ایسی خوفناک حالت ہوگی جس سے لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے یہ حشر کا میدان، کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے، جبکہ میرے عزیزو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں، ہم اس کے بارے میں سوچتے رہیں، کیونکہ جو اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے تو وہ گناہوں سے بھی بچتا رہتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا اور آپ کو اونگ آ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کو یاد کر کے رو پڑی اور ان کے آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے تو حضور کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیوں روتی ہو؟ عرض کی حضور
حضور آخرت کو یاد کر کے روتی ہوں، کیا لوگ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ آپ نے فرمایا بخدا 3 جگہوں پر لوگوں کو اپنے سوا کچھ یاد نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ 3 جگہ کون سی جو میرے آقا نے بیان فرمایا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی جگہ جب میزان عدل رکھا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، تو لوگ سب کچھ بھول کر یہ دیکھیں گے کہ ان کی نیکیاں کم ہوتی ہیں یا زیادہ ہوتی ہیں۔ سارے لوگ اس طرف دھیان دیں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں رہے گا۔ اور دوسری جگہ میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ نام اعمال دیے جانے کے وقت یہ سوچیں گے کہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں۔ اللہ اکبر، یہ ایسا حال ہوگا وہاں پر کہ لوگ بھول جائیں گے۔ اور تیسری جگہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پل صراط سے گزرتے ہوئے سب کچھ بھول جائیں گے، لوگ کسی کو کچھ یاد نہیں ہوگا، صرف اپنا اپنا حال وہاں انسان کو معلوم ہوگا۔ 3 جگہوں کا ذکر میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کو میزان کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا۔ اگر اس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں تو وہ فرشتہ بلند آواز سے کہے گا کہ فلاں نے سعادت ابدی حاصل کر لی ہے، فلاں نے سعادت حاصل کر لی ہے، اسے کبھی بدبختی سے واسطہ نہیں پڑے گا، اسے اب کبھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور اگر اس کی برائیاں زیادہ ہوں گی تو فرشتہ بلند آواز سے پکارے گا کہ جس کی آواز تمام مخلوق سنے گی کہ فلاں نے دائمی بدبختی پالی ہے، یعنی فلاں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اپنے لیے تیار کر رکھی ہے، اللہ اکبر، اس کے لیے کبھی کوئی سعادت نہیں ہوگی۔ تب عذاب کے فرشتے لوہے کے گرز لیے آگ کے کپڑے پہنے ہوئے آئیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں لے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا سخت منظر ہوگا وہاں پر، لیکن کبھی ہم غور و فکر نہیں کرتے اس کے بارے میں کہ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ میرے عزیزو، ایسا سخت منظر ہوگا، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو بلا کر فرمائے گا کہ اٹھیے اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کتنوں کو جہنم میں بھیجوں؟ رب فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 کو بھیج دیجئے۔ اللہ اکبر، ایسا سخت منظر ہوگا۔ حضرت آدم پھر فیصلہ کریں گے، حضرت آدم بھیجیں گے، دیکھیے کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں بھیجے جائیں گے اور ایک کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا سخت منظر ہوگا، کبھی ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ بات سنی تو وہ نا امید ہو گئے اور ہنسنا مسکرانا چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مشاہدہ فرمایا تو ارشاد کیا کہ عمل کرو، 2 ایسی مخلوق بھی ہیں جو اپنی تعداد میں تم سے بہت زیادہ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یاجوج ماجوج۔ صحابہ کرام یہ سنتے ہی خوش ہو گئے۔ آپ نے مزید فرمایا عمل کرو، اطمینان رکھو، بخدا تم قیامت کے دن لوگوں میں ایسے ہوگے جیسے اونٹ کے پہلو میں تل یا جیسے جانور کی ٹانگ پر نقطہ ہوتا ہے۔ اور ہمیں عذاب قبر کے بارے میں بھی سوچتے رہنا چاہیے کہ وہ کیسا سخت منظر ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنا سخت منظر ہوگا کہ لوگ وہاں پر ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو وہاں نہیں پکار رہا ہوگا، ہر کوئی نفسی نفسی کر رہا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔
اچانک ہم نے ایک دھماکہ سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو ہم نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر لڑکایا گیا تھا، پتھر کو ڈالا گیا تھا جو اب اس کی گہرائی میں جا پہنچا ہے، یہ اس کی آواز تھی۔ تو دیکھیے کتنی گہرائی ہے جہنم کی وادیوں کی۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے میرے عزیزو ہمیں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اب جہنم کے درجات پر غور کیجئے۔ بے شک آخرت اپنے طبقات اور خصائص کے اعتبار سے بہت عظیم ہے۔ جیسے دنیا میں لوگوں کے مختلف درجات ہیں، اسی طرح جہنم میں مختلف درجات ہوں گے۔ جو گناہوں کا عادی اور سخت نافرمان ہوگا وہ آگ میں غرق ہوگا، اور معمولی طور پر گناہ کرنے والا ایک محدود حد تک جلے گا۔ اسی طرح آگ بھی گنہگار کے گناہوں کے مطابق عذاب دے گی، کیونکہ اللہ تعالی کسی پر ایک ذرہ کے برابر ظلم نہیں کرتا، لہٰذا ہر انسان کو ایک جیسا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ گناہوں کی مقدار کے مطابق سزا ملے گی۔ مگر جہنم کا سب سے معمولی عذاب بھی اگر دنیا پر پیش کر دیا جائے تو اس کی شدت سے ساری دنیا جل کر کے بھسم ہو جائے گی، ساری دنیا جل کر کے ختم ہو جائے گی۔ ایسا عذاب جہنم کا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہنم کا معمولی عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ سب سے معمولی ہلکا عذاب یہ ہوگا، سب سے آسان عذاب یہ ہوگا کہ جہنم کو جہنم کے اندر آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ یہ سب سے آسان سزا ہوگی۔ بڑی بڑی سزائیں کیسی، اللہ اکبر، اگر سنیں تو ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اس کی گرمی سے۔ تو سب سے معمولی سزا یہ ہوگی، اور وہ سزا بھی ایسی ہوگی کہ جب آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے تو وہ اتنے گرم ہوں گے کہ اس کی تپش، اس کی گرمی انسان کے دماغ تک پہنچے گی، اور انسان کے دماغ، انسان کے سر کے اندر ایسی ابال آئے گی جیسے کہ ہانڈی چولہے پر رکھی جاتی ہے، اس میں ابال آتی ہے۔ یہ سب سے آسان سزا ہوگی، سب سے آسان سزا۔ تو میرے عزیزو یہ معمولی سی سزا ہے، تو بڑی بڑی سزائیں کیسی سزائیں ہوں گی، ہمیں اس عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزو بعض احادیث میں جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر دنیا میں لوگوں کے استعمال کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ دنیا میں جو آج آگ استعمال کی جاتی ہے، اس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا، تب اس کو دنیا میں بھیجنے کے لائق کیا گیا۔ تو میرے عزیزو دیکھیے یہ دنیا کی آگ، انسان کا اگر ہلکا سا ہاتھ آگ میں چلا جاتا ہے تو انسان تڑپ جاتا ہے، انسان کود جاتا ہے، انسان کانپ جاتا ہے۔ تو وہاں حشر کا میدان اور دوزخ کی آگ کے عالم، اللہ اکبر، ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جہنم میں کہ آگ بھڑکائی جائے۔ 1000 سال کے بعد جہنم سرخ ہو گیا، 1000 سال تک بھڑکائی گئی تو وہ آگ بالکل سرخ ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک آگ بھڑکائی گئی جس سے وہ سفید ہو گئی، بالکل سفید ہو گئی وہ آگ۔ پھر اللہ نے حکم دیا پھر بھڑکایا جائے، تو پھر 1000 سال تک اس کو بھڑکایا گیا تو بالکل سیاہ اور تاریک ترین ہو گئی۔ تو اس وقت جہنم کی آگ بالکل سیاہ اور کالی ہے۔ دنیا کی آگ جب جلتی ہے تو روشنی دیتی ہے، لیکن جہنم کی آگ جب جلے گی تو روشنی نہیں بلکہ بالکل ہی تاریکی اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ ایسی آگ ہوگی جہنم کی، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم نے رب عظیم سے شکایت کی کہ میرے بعض حصوں کی تپش سے فنا ہو رہے ہیں، تو اللہ نے اسے صرف 2 سانسوں کی اجازت دے دی، ایک گرمی میں اور ایک سردی میں۔ گرمیوں میں گرمی کی شدت اس کے گرم سانس، اور سردی کی شدت اس کے
سرد سانس سے ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو اس لیے کہ سال میں گرمی اور سردی بھی ایک بار آتی ہے، اور گرمی بھی ایک بار آتی ہے اور سردی بھی ایک بار آتی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جہنم سانس لیتا ہے ایک بار گرمی میں اور ایک بار سردی میں۔ تو دیکھیے اتنا سخت منظر ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن مالدار ترین کافروں کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں غوطہ دے کر پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کوئی نعمت پائی تھی؟ وہ کہے گا بالکل نہیں۔ پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ دکھ اٹھائے ہوں گے، اسے جہنم میں لا کر باہر نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو نے کبھی کوئی دکھ پایا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو میرے عزیزو دیکھیے ایسا سخت منظر ہوگا وہاں کا، ہمیں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اب واقعی میں ہم غور و فکر کرتے رہیں گے تو ہماری دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی، لیکن کبھی ہم غور و فکر نہیں کرتے۔